کہ یہ کبھی اپنے مکہ المکرمہ کے سے ارد و نواح سے باہر نکلے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ بچپن میں تجارت کے چکر میں ملک شام کا سفر کرنا پڑا تو بیچ راستے سے ہی کپڑا فروخت کر واپس آ گئے ہی نہیں۔ تو اس نے تو مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہی نہیں، وہ تو بہت دور ہے، ان کے واقعات کو کیسے مان سکوں؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی لوگ جھٹلانے لگے تو میں جب ان کی مشاہدات کو بیان کرنے لگا، میں تو دیکھا ہوا تھا ہی، لیکن پھر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو میری حویلی پر رکھ دی اور میں جیسا چاہا ویسا بیان کر دیا۔ لیکن اللہ نے اپنے قرب خاص میں اتنے اوپر کیوں بلوایا، آسمانی سفر کیوں کروایا؟ تو اس کی یہ گواہ بن جائے، فرشتوں دیکھو تم کو میں نے جس لیے پیدا کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، یہی محمد مصطفیٰ ہے۔ اے جبرائیل گواہ بن جاؤ، یہ میرے مصطفیٰ جو میں نے دنیا میں بھیجا ہے، میں اس کی دیدار کے لیے اس کو لامکہ لا رہا ہوں، اس کے لیے سواری لے کے جاؤ، ایسی سواری لے کر جاؤ جو سواری کا انتہا ہو جائے۔ وہ کوئی عام بشر نہیں ہے جو اس سواری کو کر نہیں سکتا ہے کہ انسان اگر کسی کھلے میدان پر بیٹھ جائے اور تیز ہوا چلے تو اس کھلے میدان میں وہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ کسی کا سہارا لیتا ہے، لیکن میرا نبی جب سواری براق کے اوپر بیٹھتے ہیں، ایک قدم نظر کے آخری کوڑ پر پڑتی ہے، اتنی تیز رفتاری پر بھی اللہ کے نبی اس خچر یا گدھے کے برابر کے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو کوئی بھی انسانی جھلک نہیں پڑتا، کوئی تکلیف عیاں نہیں ہوتی، وہ انسان کا کام نہیں ہے۔ اس کے اوپر جب آسمان پر آتے ہیں، جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاند کے اوپر گیا یا ہم سورج کے اوپر جانے کی کوشش کر رہے ہیں یا تیسرے مریخ اور دیگر ستاروں کے اوپر ہم جا رہے ہیں، یا لوگ تو زمین خرید رہے ہیں چاند کے اوپر، ان تمام فلکیات سے سائنسدانوں سے پوچھا جائے آپ نے جو راستہ اختیار کیا، اس لیے کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک ایسی فلکیات ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ آسمان والی طاقت اپنی طرف کھینچتی ہے، زمین کی قوت اپنی طرف